بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم سامعین گرامی، ہمارے بہت سارے ایمان والے بھائی اور بہت ساری ایمان والی بہنیں اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے، اپنی بات میں پختگی کے لیے قرآن کریم کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں قرآن کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں، قرآن کو ہاتھ میں لینے کے بعد وہ کچھ بھی وعدہ کر لیتے ہیں، کچھ بھی قسم کھا لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو آج ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر کوئی بات کہنے کی شرعی حیثیت کیا ہے، شریعت میں اس کی کیا حقیقت ہے۔ دیکھیں یہاں پر دو مسئلوں کو آپ سمجھ لیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے جیسے یہ مان لو کلام پاک ہے، مثلا کلام پاک کو ہاتھ میں لیا اور کلام پاک کو ہاتھ میں لے کر کوئی وعدہ کیا، زبان سے قسم کے الفاظ نہیں بولے، قرآن ہاتھ میں لیا مثلا اور یہ کہا کہ یہ قرآن دیکھو میرے ہاتھ میں ہے، میں آئندہ کبھی فلاں شخص کے گھر پہ نہیں جاؤں گا، مثلا کسی نے ایسا کہا، تو قرآن کو ہاتھ میں لینے کی وجہ سے یہ کوئی قسم منعقد نہیں ہو گئی۔ اس کو یہ نہیں بولیں گے کہ قرآن ہاتھ میں لے کر اس نے قسم کھائی ہے، بلکہ قرآن ہاتھ میں لے کر ایک بات کہی ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر اس نے وہ بات کہی ہے، وعدہ کیا ہے، تو اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے۔ لیکن پھر بھی اگر وہ فلاں شخص کے گھر پہ چلا گیا، یعنی قرآن ہاتھ میں لے کر جو بات کہی تھی، جو وعدہ کیا تھا، اس کے خلاف کیا، تو یہ گناہ ہے۔ اور اگر کوئی وعدہ کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کبیرہ گناہ ہے، چونکہ وعدہ خلافی کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی علامت بتایا۔ لیکن اس وعدہ خلافی کی وجہ سے اس نے کوئی قسم نہیں توڑی ہے، قسم کا کوئی کفارہ اس میں نہیں آتا ہے۔ اللہ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ گناہ ہو گیا، میں نے وعدہ خلافی کی، اللہ معاف کر دے، یہاں پر یہ مسئلہ ہو گیا۔ لیکن اگر کسی نے قرآن کی قسم کھائی ہے، قرآن ہاتھ میں لیا ہو یا نہ لیا ہو، قرآن اس کے ہاتھ میں ہے یا قرآن الماری میں رکھا ہوا ہے، لیکن اس نے قسم کھائی کہ قرآن کی قسم میں فلاں کام کروں گا، مثلا یہ کہا، تو قرآن کی قسم کھانے سے وہ قسم منعقد ہو جاتی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کی قسم کھانے کی شریعت میں حیثیت ہے، اس کی حقیقت ہے۔ تو اگر کسی نے قرآن کی قسم کھائی ہے تو اس قسم کو پورا کرنا ضروری ہے۔ قسم کو اگر پورا نہیں کرے گا تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ قسم توڑنا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور کفارہ بھی دینا پڑتا ہے۔ اب کفارہ کیا دینا ہے، یہاں بھی بہت سارے لوگوں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے، کنفیوژن رہتا ہے، تو ہم نے اس بارے میں مستقل ایک ویڈیو بنایا ہے، ایک کلپ موجود ہے، اس کی لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے، آپ وہاں سے دیکھ لیں کہ قسم اگر کوئی کھا کر توڑ دیتا ہے تو اس کے کفارے کی کیا شکلیں ہیں اور کون سا ایسا کام کر لے وہ جس کی وجہ سے اس گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے جو اس نے قسم توڑی ہے اس کا۔ اس تفصیل کے بعد امید ہے کہ آپ کے سامنے یہ قرآن ہاتھ میں لینے کا کیا مسئلہ ہے یا قرآن کی قسم کھانے کا کیا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے کے مزید مسائل آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھاتے رہے، ہم کو سمجھ میں آتے رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان مسائل پر عمل کرنا آسان فرما دے۔